معزز اور مکرم مہمانان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کے انتظام پر حافظ محمد شاہد صاحب کو اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام گھر والوں کو اس پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو اور ان محبتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن لودھراں کے تمام دوستوں کا جو میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں آج کی اس محفل میں حاضر ہونے کا۔ بلا تمہید بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ محفل تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے عنوان سے معنون ہے، اور اس محفل میں نے زیادہ تر ذکر کرنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ اصل میں جو میلاد کی محفل ہوتی ہے اوورال وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محفل ہوتی ہے۔ اس میں آقا کا ذکر ہوتا ہے، آقا کے فضائل کا، کمالات کا، خصائل کا۔ تو اب اس میں یہ جو جہت ہے معراج والی، تھوڑی میں اس پہ آج بات عرض کروں گا، چونکہ یہ ابھی ماہ رجب المرجب گزرا ہے، آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے، تو شعبان کی 10-12 تک یہ ذکر معراج چلتا ہے۔ اس میں جو ضروری باتیں ہیں چند میں نے وہ آپ تک پہنچانی ہیں، کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے تو سارا واقعہ بتانا بھی مقصود نہیں ہے۔ تو میلاد اور معراج میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں معراج پہ چند باتیں بتاتا ہوں۔ میلاد کیا ہے اور معراج کیا ہے؟ میلاد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور معراج کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میلاد یہ ہے کہ جب میرے آقا اوپر سے نیچے تشریف لائے، جب آقا خالق سے مخلوق کی طرف آئے، جب ہمارے آقا آسمانوں سے زمین کی طرف آئے تو اسے کہتے ہیں میلاد۔ جب حضور اوپر سے نیچے آئے، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، خالق سے مخلوق کی طرف آئے، آسمانوں سے زمین کی طرف آئے تو اسے کہتے ہیں میلاد۔ اور جب آقا زمین سے آسمانوں کی طرف گئے اسے کہتے ہیں معراج۔ بس یہ فرق ہے میلاد کا اور معراج کا، اور دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور دونوں پہ ایک ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ پہلے بات ہے معراج میلاد کی، چونکہ پہلے میلاد ہوا پھر معراج ہوا۔ جب میلاد ہوا تو سورہ مائدہ کو پڑھیں، اس میں اللہ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کہتا ہے تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے آقا آئے تو اللہ کہتا ہے تمہارے پاس نور آیا ہے، یہ ہے میلاد۔ اور جب اللہ نے نیچے سے اوپر بلایا وہ ہے معراج۔ وہ کہاں پہ؟ وہ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے خاص حصے میں سیر کرائی، یعنی اوپر لے گیا، سیر کرا، آسمانوں کی طرف اللہ لے گیا۔ تو جب حضور نیچے سے اوپر گئے تو اللہ کہتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا اوپر سے نیچے بھیجا تو کہتا ہے یہ نور آ رہا ہے۔ ادھر ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، وہ بھیجتا ہے تو کہتا ہے یہ نور ہے۔ میلاد ہوا تو وہ فرماتا ہے یہ نور آیا ہے، اور معراج ہوا تو کہتا ہے یہ بندہ آ رہا ہے۔ تو باری تعالیٰ ایک بات کیوں نہیں کی؟ یا ہمارے پاس بھیجتے ہوئے کہہ دیتا کہ تمہارے پاس میری طرف سے بندہ آیا ہے۔ ادھر کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، کیا کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔
مولا اپنے پاس بلاتا ہے تو کہتا ہے یہ بندہ ہے، ہمارے پاس بھیجا تو کہتا ہے کہ یہ نور ہے۔ مولا یہ ٹائٹل جدا جدا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے جدا اس لیے ہیں تاکہ تمہیں عقیدہ سمجھانا ہے، تمہیں بات سمجھانی ہے۔ مولا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے پاس بھیجا تو میں نے کہا یہ نور ہے، اپنے پاس بلایا تو کہا یہ بندہ آ رہا ہے۔ تو یہ کہہ کر اللہ بتا یہ رہا ہے اے بندو تم جب بھی مصطفیٰ کو دیکھو تو تم نور دیکھو، اور میں جب بھی دیکھوں گا مصطفیٰ کو تو میں تو اپنا بندہ دیکھوں گا۔ تم نے نہیں کہنا کہ تمہارے پاس بندہ آ گیا، تم نے نہیں کہنا تمہارے پاس تمہارے جیسا آ گیا، چونکہ اللہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں نے تمہارے پاس تمہارے جیسا بھیجا یا بندہ بھیجا۔ وہ کہتا ہے میں نے بھیجا ہی نور ہے۔ اب یہ آئے اوپر سے نیچے تجھے میلاد ہے، اور نیچے سے اوپر گئے تجھے معراج ہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے نیچے سے اوپر جانے کی، تو پھر کبھی انشاءاللہ ولادت، اوپر سے نیچے آنا، وہ نور کا سفر، پھر وہ ساری باتیں انشاءاللہ وہ سارا سال ہوتی ہیں۔ تو معراج جو کہ سال میں 1 مہینے کے لیے رجب میں ہوتا ہے، تو قریب یہ ہے تو میں زیادہ بات اس پہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرے آقا جب تشریف لے گئے تو جانے اور آنے کی تیز رفتاری، اب دیکھیں رات کا ایک لمحہ تھا کہ حضور ہو کے آ بھی گئے۔ یہ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً، یہ جو لام پہ 2 زبریں آئی ہیں نا لیلاً، تو یہ اسے تنوین کہتے ہیں عربی زبان و ادب میں، تنوین۔ اور تنوین جو ہے یہ قلت وقت کو بتاتی ہے۔ اگر یوں ہوتا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اب میری طرف غور کریں، اگر قرآن میں یوں ہوتا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلاً نہ ہوتا بیچ میں، تو تب بھی بات پوری تھی، بات ادھوری نہیں تھی۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اگر یوں ہوتا اور لیلاً بیچ میں نہ بھی ہوتا نا تو معنی پورا تھا۔ اسرا یسری اسرا، اس کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، رات کے وقت کوئی چلے تو اسے کہتے ہیں اسرا، پھر اگلا صیغہ یسری، پھر اسرا۔ تو رات کے وقت چلنے کا معنی لفظ اسرا میں موجود تھا۔ اگر آیت یوں ہوتی سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام، تو معنی یہ ہوتا پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، معنی تو پورا تھا۔ لیکن جہاں سوال پیدا ہوتا رات کو اللہ لے تو گیا پر کتنی دیر لے گیا، یہ بات رہ جاتی۔ تو اللہ نے یہ بھی کلیئر کرنا تھا نا، بھی کوئی یہ مت سمجھے کہ ساری رات معراج ہوتا رہا۔ اللہ کہتا ہے لیلاً، یہ ساری رات نہیں ہوا، رات کے اگر کروڑ حصے کریں، ایک رات کے کروڑ حصے کریں تو جو کروڑواں حصہ بنے گا وہ 1 سیکنڈ بھی شاید نہ بنے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی زیادہ ہوگا، مصطفیٰ اس سے بھی جلدی آگے۔ اور حدیث پاک میں 3 باتیں ملتی ہیں، مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے جب میں گھر سے روانہ ہوا نا تو جب دروازہ ہوتا نا، پرانے دور کے جو دروازے نا ان کی کنڈیاں وہ زنجیر والی کنڈی جو ہوتی ہے، آج کل یہ جو دروازے ہیں نا آپ کے پاس یہ اس دور کے ہیں، جو آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جائیں، وہ لکڑی کا دروازہ پھر زنجیر والی کنڈی، آج بھی کچھ جگہوں پہ یہ کنڈی لگی ہوگی۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ جب دروازہ آپ بند کریں تو کنڈی تھوڑا بہت ہلتی ہے، تو اپنے مرضی پہ پھر بند بھی ہو جاتی ہے۔ وہ آقا فرماتے جب میں گھر سے روانہ ہوا تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آقا فرماتے میں معراج سے ہو کے آ بھی گیا، ابھی بھی ہل رہی تھی، وہ رکنا بند بھی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا پھر آقا فرماتے میں نے جیسے پانی سے وضو فرمایا تو وضو کا پانی، جب پانی وضو کریں تو پانی پھر وہ نیچے بہتا ہے، تو کتنی دیر بہتا ہے؟ آدھا منٹ بہے گا، 1 منٹ بہے گا، پھر رک جائے گا، زمین پی جائے گی پانی کو، خشک ہو جائے گا۔ تو آقا فرماتے میں نے وضو کیا تو وہ پانی چل رہا تھا، واپس آیا تو ابھی بھی چل رہا، رکا بھی نہیں تھا، میں آ بھی گیا۔ پھر تیسری بات ملتی ہے، آقا فرماتے ہیں میں جب براق پہ بیٹھا، روانہ ہوئے بیت اللہ سے، ہم چلے مدینہ گئے،
مدینے سے مسجد پھر اگلا سفر ہوا، فرمایا کہ راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنی فرمایا میرے امامے میں اٹکی، امامہ باندھا ہوا نا، اس میں ٹہنی اٹک گئی۔ آقا فرماتے میں نے ٹہنی کو چھڑوایا، جب چھڑوایا تو پھر وہ ہل رہی تھی، فرمایا جب میں واپس آیا تو ابھی بھی ہل رہی اور وہ بھی رکی نہیں تھی، میں واپس بھی آ گیا۔ آپ کہیں گے کہ اتنی جلدی ہو کے آ گئے تو پھر اتنی دور مصطفیٰ کو اللہ نے بلایا تو اتنی جلدی بھیج کیوں دیا؟ نہیں کہ بندہ آپ سے کراچی سے ملنے آئے کراچی سے اور آپ سے ہسو والا میں ملنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو ہی آئے وہ کہے جی بس میں نے 1 منٹ بیٹھنا ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ آپ کہیں گے بھی کراچی سے ملنے آئے تو صرف 1 منٹ کے لیے، تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کراچی بیٹھے رہتے تو بندہ سوچتا ہے باری تعالیٰ جب مصطفیٰ کو اتنی جلدی بھیج دینا تھا کہ کنڈی ہی رکی نہیں، مصطفیٰ واپس بھی پہنچ گئے، پانی رکا نہیں، مصطفیٰ آ گئے، وہ ٹہنی ہلنا بند نہیں ہوئی، مصطفیٰ آ گئے، تو باری تعالیٰ اتنی جلدی بھیج دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ جلدی یہاں تھی، وہاں تو صدیاں گزری ہیں، ہمارے ہاں تو زمانے گزرے ہیں، باری تعالیٰ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ فرماتا ہے یہاں تو ہم نے جہان کو روک دیا تھا، یہاں ہم نے وقت کو روک دیا تھا، یہاں وقت جو مصطفیٰ چلے، جو وقت تھا ادھر ہی رک گیا، مصطفیٰ صدیاں گزار کے واپس آ گئے، جہاں وقت رکا تھا وہیں سے چل پڑا۔ اچھا آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے کہف، ٹھیک ہے، یہ 15واں پارہ ہے قرآن کا، اس میں سورہ کہف ہے، اور کہف کہتے ہیں غار کو۔ تو اصحاب کہف کے نام سے کچھ بندے آپ سنتے رہتے ہیں، تو وہ غار کے اندر تھے، غار کے اندر تو 309 سال غار میں سوئے رہے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، قمری سال ہوں تو 309 سال، شمسی سال ہوں تو پھر 300 سال بنتے ہیں، تو 300 سال وہ اندر رہے، اندر وقت رکا رہا، باہر وقت چلتا رہا، غار کے اندر وقت وہی تھا۔ جب سوئے اٹھے، نہ ان کے کپڑے خراب تھے، نہ ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے، نہ ان کے بال بڑے ہوئے تھے، نہ ان کو کوئی ایسا اور مسئلہ تھا، تو اندر وقت وہی رہا، باہر وقت چلتا رہا۔ تو اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے ایک جگہ پہ وقت ہم روک دیں اور باقی جہان میں چلتا رہے۔ تو اللہ نے جہاں وقت روک دیا اور مصطفیٰ وہاں پہ صدیاں گزاری، زمانے گزرے، ملاقات ہوئی، جنت و دوزخ کا مشاہدہ ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، باتیں ہوئی، اور آقا سارا کچھ کر کے واپس بھی آ گئے۔